فضا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کل یعمل علی شاکلتہ وربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. عزیزان، عاشورہ کہ جو ایک بہت بڑی علمی اور تربیتی درسگاہ ہے کہ عاشورہ نے تا روز قیامت اس دین کو اور اس اسلام اور الہیت کو وہ محفوظ کر دیا، اور انسانیت وہ مرہون منت ہے عاشورہ کی. اور یہ عاشورہ جو زمان و مکان سے آگے ہے، زمان و مکان سے فراتر ہے. یہ درسگاہ نہ تو سرزمین کربلا تک محدود ہے اور نہ ہی یہ 61 ہجری کے ساتھ خاص ہے. اس درسگاہ کے معلم فقط اہل علم ہی نہیں تھے بلکہ اہل عمل تھے کہ جنہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازوں کو کھولا. اور اس درسگاہ میں وارد ہونے اور داخل ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، فقط عزم اور ارادہ لازم ہے کہ انسان عزم کرے، ارادہ کرے اس درسگاہ میں شامل ہونے کا، تو وہ اس درسگاہ سے وہ تربیت لینے کا اگر ارادہ کرے تو وہ اس میں شامل ہوگا. اور اس درسگاہ میں کوئی سن و سال کی قید نہیں ہے. اس میں نوجوان، جوان، بوڑھے، مومن، گناہگار سب کے سب وہ اس درسگاہ میں شامل ہو سکتے ہیں. سرور شہیدان و سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ صلی اللہ علیہ محمد آپ کو یہ لقب وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کو یہ لقب ملا ہو، بلکہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ لقب آپ کو عطا ہوا کہ رسول گرامی اسلام حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کے بی بی کے گھر تشریف فرما ہیں اور امام حسین آپ کے دامن میں ہیں. حضرت پیار کر رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں اپنے نواسے کے ساتھ کہ اچانک دیکھا کہ آپ نے امام کو، اپنے نواسے کو زمین پہ رکھا اور آپ سجدے میں چلے گئے اور زار و قطار رونا شروع کیا. بعد میں جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا اور گریہ آپ نے کیوں فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل نازل ہوا اور فرمایا کہ یہ حدیث طولانی ہے، فقط ایک جملہ میں عرض کروں کہ کامل الزیارات میں اور اسی طرح بہار جلد 44 میں یہ حدیث تفصیلاً موجود ہے کہ فرمایا کہ انہو سید الشہداء، یا رسول اللہ آپ کا یہ فرزند سید الشہداء ہے کہ ابھی امام گود میں ہے رسول گرامی اسلام کے کہ انہو سید الشہداء من الاولین والآخرین فی الدنیا والآخرہ. اولین و آخرین کے لیے اور دنیا و آخرت میں آپ کے یہ فرزند سید الشہداء ہیں. وسید شباب اہل الجنہ من الخلق اجمعین، اور تمام مخلوقات از حضرت آدم تا روز قیامت تمام مخلوق کے یہ سید و سردار ہیں اور شباب اہل الجنہ ہیں. تو یہ لقب آپ کو سید الشہداء کا لقب آپ کو کربلا کے بعد اور آپ کی شہادت کے بعد نہیں عطا ہوا، بلکہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کو یہ لقب وہ عطا ہوتا ہے اور آپ اس لقب سے ملقب ہوتے ہیں. عزیزان، حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی شہادت
اور اپنا پورا گھر بار لوٹا دیا۔ کس لیے؟ ابھی بعد از عاشورہ اس عاشورہ کی اثرات کو لینے کا وقت ہے کہ ہم عاشورہ سے ہم نے کیا سیکھا، حضرت ابا عبداللہ نے کس مقصد کے لیے قربانی دی اور اس مقصد میں کس حد تک آپ کامیاب رہے۔ تو عزیزاً یہ وقت ہے اب اس عاشورہ کی اس نورانیت کو لینے کا، اس نورانیت کو دیکھنے کا کہ عاشورہ نے تا روز قیامت اس معاشرے کو ہدایت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ وہ کون کون سی ہدایت ہے کہ جو عاشورہ سے ہمیں مل سکتی ہے اور عاشورہ سے ملتی ہے؟ عزیزاً آج کہ جو دین ہمارے پاس موجود ہے اور تا روز قیامت جو دین ہے، حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے اسی دین کے احیاء کے لیے قربانی دی۔ لہٰذا آپ زیارت وارث میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، کہ تمام انبیاء کے وارث اور رسول گرامی اسلام کے وارث اور امیر المومنین و امام حسن کے وارث وہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام ہیں۔ وہ دین، وہ ہدایت اور وہ الہیت جو حضرت آدم سے لے کر تا خاتم جو انبیاء ہدایت لے کر آئے ہیں اور اس دین الہی کو جو لے کر آئے ہیں اور معاشرے تک لوگوں تک پہنچایا ہے، حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام اس پورے دین کے وارث ہیں، دین کے احیاء کے لیے۔ لہذا آپ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کا جو آپ نے خط لکھے ہیں اہل بصرہ کے نام، اہل کوفہ کے نام، محمد حنفیہ کے نام اور اسی طرح دیگر شخصیات کے نام جو آپ نے خط لکھے ہیں، اس میں آپ نے اپنے قیام کے مقصد کو وہ بیان فرمایا، واضح فرمایا کہ میں کس مقصد کے لیے یہ قیام کر رہا ہوں۔ لہذا اس عاشورہ کا جو درس ہے، اس درسگاہ عاشورہ کا جو مواد درسی ہے، مواد درسی کہ جو ہر وہ چیز جو انسانیت کی فلاح کے لیے اور انسانیت کی کامیابی کے لیے جو چیز لازم ہے، آپ اس عاشورہ سے لیں گے۔ اس عاشورہ میں ہے، عاشورہ میں درس اخلاق بھی ہے، غیرت ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، ایثار ہے، فداکاری ہے۔ آپ اس مدرسہ عاشورہ سے درس سیاسی بھی لیں گے، ظلم و ستم کے سامنے ڈٹ جانا، ظلم و ستم کے سامنے ڈٹ جانا، شہادت طلبی کہ اس راہ میں اپنی جان کے آخری قطرے تک بہا دینا، یہ آپ کو عاشورہ سے ملے گا۔ لہٰذا عاشورہ سے ہی آپ کو ملے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، طرز زندگی عاشورہ سے، کہ انسان اپنی نجی زندگی میں رزق حلال سے استفادہ کرے، حرام کے نزدیک نہ جائے۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابا عبداللہ نے روز عاشور جو آپ نے خطبات دیے قوم اشقیاء کو تاکہ اتمام حجت ہو سکے، من جملہ ان خطبات میں کہ جب آپ خطبہ دینے کے لیے جاتے یہ لوگ شور کرتے تاکہ آپ کی آواز یہ اس اشقیاء تک، دوسرے لوگوں تک نہ پہنچے، اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا ہاں تم میری بات نہیں سنتے، میری کلام نہیں سنتے، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے پر ہیں، تمہارے شکم حرام سے پر ہیں۔ اب جب حرام سے تمہارے شکم پر ہیں، اب ولی حق کی کلام اور ولی حق کی بات بھی تم پہ اثر نہیں کرتی۔ اور اسی طرح ملاحظہ فرمائیں طول تاریخ میں اسی طرح ہوتا رہا کہ جب انسان شکم حرام سے پر ہو گیا تو پھر وہ کلام حق بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ لہٰذا ہم اس وہ درسگاہ حسینی سے ہماری فعلاً جو مورد باس جو مطلب ہے، اور وہ بنیادی ترین مطلب عزیزان، بنیادی ترین مطلب، اور وہ ہے کہ اہم ترین درس من جملہ کہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں اس کو ہم جاری رکھیں گے،
اہم ترین جو درس ہم اس درسگاہ حسینی سے لے سکتے ہیں اور جس کی امام نے بہت تاکید فرمائی، اور وہ ہے درس اعتقادی۔ درس اعتقادی لوگوں کے اعتقادات کو صحیح جہت دینا، لوگوں کے ایمان اور اعتقاد کی درستگی کرنا، اور یہ عزیزاً نہایت اہم ترین مسئلہ ہے اعتقاد کا صحیح ہونا، اس لیے کہ انسان کے تمام افعال، تمام اعمال جو انسان سے صادر ہوتے ہیں حقیقت میں اس کے اعتقاد کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان کا باور فارسی میں زیادہ استعمال، اردو میں کم، باور یعنی ایمان، اعتقاد، اتقان، اگر وہ صحیح ہو جائے تو انسان کے آگے زندگی، انسان کے اعمال، چونکہ انسان کے ایمان، انسان کے یقین اور اعتقاد کا اثر ہیں، نتیجہ ہیں۔ اگر ایک انسان برا ہے اور اس سے برا عمل سرزد ہوتا ہے تو پیچھے اعتقاد ہے، پیچھے اعتقاد ہے۔ چونکہ اس کا اعتقاد درست نہیں ہے، لہذا عمل اسی اعتقاد کو، اس اعتقاد کے مطابق ہوتا ہے اور اسی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے لوگوں کے اعتقادات کی درستگی کی کوشش کی، لوگوں کا اعتقاد درست ہو۔ اور بہت بڑی مشکل اس دور میں وہ لوگوں کے اعتقادات کا درست نہ ہونا، توحید، نبوت و امامت کے بارے میں، معاد کے بارے میں لوگوں کے اعتقاد کا نہ ہونا، یہ اس دور میں فراوان تھا اور آج بھی یہ فراوان ہے، آج بھی فراوان۔ کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دقت سے آپ جو ہے وہ کربلا کو آپ دیکھیں، ایک ایک کلمہ آپ کربلا میں، وہ ایک ہی کلمے پر آپ توجہ فرمائیں کہ جب حضرت ابا عبداللہ کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے، حضرت زینب کبریٰ تلہ زینبیہ پہ ہیں اور وہ بھائی کی اس شہادت کو دیکھ رہی ہیں اور بے بس ہیں کہ حضرت زینب اب کیا کریں، کیا کریں۔ تو ایک مرتبہ دشمن کو خطاب کیا بی بی نے، عمر سعد کو خطاب کیا، یا عمر ابن سعد، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میرے بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے؟ عمر سعد نے اپنا منہ موڑ لیا۔ اس وقت بی بی نے ایک جملہ فرمایا، عزیزان اہل بیت کے کلمات وہ واقعیت اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ آپ نے فرمایا افیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان ہے؟ کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان ہے؟ اور حقیقت و واقعیت یہی ہے عزیزان، جو ولی حق کے مقابل میں آ گیا، جو امام معصوم اور امام برحق اور ولی حق کے مقابل میں آ گیا، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ واقعیت اور حقیقت ہے، وہ اسلام سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا بی بی نے فرمایا افیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان ہے؟ نہیں ہے۔ اعتقادات، لوگوں کا اعتقاد توحید پر، نبوت و امامت و معاد پر، وہ اعتقاد زبانی کہنے کے لیے تو سب کہتے ہیں کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، اعتقاد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ جنگ جمل میں، جنگ جمل کو ملاحظہ فرمائیں، جنگ جمل میں جنگ جو ہے وہ جاری ہے، امیر المومنین برسر پیکار ہیں کہ جنگ کے دوران ایک بادیہ نشین، ایک عرب بادیہ نشین امیر المومنین کے پاس آ جاتا ہے اسی جنگ کے دوران، اور عرض کرتا ہے امیر المومنین آپ کہتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت کا، آپ کہتے ہیں خدا ایک ہے، اور خدا کی وحدانیت کے بارے میں سوال کیا۔ اصحاب نے دیکھا کہ یہ شخص عجیب ہے، جنگ کے دوران وہ سوال کر رہا ہے خداوند عالم کی وحدانیت کے بارے میں۔ اصحاب نے اس کی طرف
وہ اس کی طرف بڑھے تاکہ اس کو امیر المومنین سے دور کریں کہ امیر المومنین جنگ فرما رہے ہیں۔ امام نے ان لوگوں کو جھڑکا اور فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ اور ایک جملہ فرمایا آپ نے، فرمایا الذی یریدہ الاعرابی هو الذی نریدہ من القوم۔ عجیب جملہ فرمایا کہ جو اعرابی سوال کرنا چاہتا ہے اور اعرابی جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، ہماری اس قوم کے ساتھ جنگ تو اسی وجہ سے ہے۔ یہ اعرابی توحید کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہا ہے، توحید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، تو ہماری اگر اس قوم کے ساتھ اگر جنگ ہو رہی ہے تو اسی توحید پہ جنگ ہو رہی ہے، توحید پہ جنگ ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ جس نے صحیح طور پر توحید کو سمجھا ہے وہ نبوت و امامت کو بھی سمجھے گا، اور جب وہ نبوت و امامت کو سمجھے گا پھر ولی حق کے خلاف وہ تلوار نہیں اٹھائے گا۔ ان کی توحید کمزور ہے، انہوں نے توحید کو نہیں سمجھا، لہذا توحید کو صحیح طور پر ایمان اور اتقان نہیں رکھتے، تبھی ولی حق کے خلاف تلوار اٹھا لی ہے اور ولی حق کے خلاف یہ جنگ کر رہے ہیں۔ یہ شاید پہلے بھی میں نے اس حدیث کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث کو جب امام سے سوال کیا گیا توحید کے حوالے سے کہ توحید کیا ہے، تو آپ نے فرمایا التوحید کہ ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی امیر المؤمنین ولی اللہ الہا ہنا التوحید۔ فرمایا توحید یہاں تک ہے، توحید یہاں تک ہے۔ آپ نبوت و امامت کو توحید سے الگ کر کے آپ ملاحظہ نہیں کر سکتے، نبوت و امامت سے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر توحید کو ہمیں صحیح معنوں میں اگر پہنچایا ہے تو رسالت اور امامت نے، رسالت کے بعد امامت نے، اگر امامت نہ ہو اس شخص کی توحید ناقص ہے، اس کی توحید ناقص ہے۔ لہذا فرمایا کہ الذی یریدہ الاعرابی هو الذی نریدہ من القوم، یہ اعرابی جس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہا ہے اور جس چیز کو جاننا چاہ رہا ہے، اس قوم کے ساتھ ہماری جنگ جو ہے وہ اسی توحید پر ہے۔ ان لوگوں نے توحید کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا، اس لیے ولی حق کے خلاف یہ جنگ کر رہے ہیں اور برسر پیکار ہیں۔ اور پھر امیر المومنین نے اسی جنگ کے دوران توحید کے معنی کو بیان فرمایا کہ توحید 4 معنی میں استعمال ہوتی ہے، جن میں سے 2 معنی ذات اقدس سے حق کی طرف نسبت دینا وہ جائز نہیں اور صحیح نہیں ہے اور کفر و شرک ہے، اور 2 معنی کے اعتبار سے خدا کی طرف توحید کی نسبت 2 معنی کے اعتبار سے وہ صحیح ہے، اور وہ صحیح توحید کا معنی آپ نے بیان فرمایا۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس حدیث کو، وہ پوری حدیث جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ بیان کروں کہ توحید کا صحیح معنی جو امیر المومنین نے جنگ کے دوران آپ نے بیان فرمایا، اصلاح کی آپ نے، اعتقاد کی۔ لہذا عزیزان سب سے بڑی کہ یہی اعتقادات اور عقائد و اعتقادات کی معرفت سب سے بڑی معرفت ہے۔ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علمنی من غرائب العلم، یا رسول اللہ مجھے علوم غریبہ کی تعلیم دے۔ علوم غریبہ کہ وہ عجیب و غریب علوم جو ہے وہ من جملہ علم جفر ہو اور علم عدد ہو اور اس قسم کے علوم غریبہ ان کو کہا جاتا ہے، ایسے علوم غریبہ کی مجھے تعلیم دے۔ آپ نے فرمایا ما صنعت فی راس العلم، علوم غریبہ کی تعلیم کے لیے تم آئے ہو، وہ راس العلم، وہ بنیادی ترین علم کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ کیا تمہیں بنیادی ترین علم اس سے آگہی ہے، اس کو جانتے ہو؟ عرض کرتا یا رسول اللہ وہ بنیادی ترین علم کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ بنیادی ترین علم فرماتے وہ معرفت ہے اور خدا شناسی ہے، خدا شناسی، اعتقادات، یہ بنیادی ترین چیز ہے۔ اور انہی اعتقادات کو وہ روایات میں فقہ الاکبر کہا گیا ہے، سب سے بڑی فقہ یہی اعتقادات ہیں۔ اور یہ جو مسائل شرعی جو ہم بیان کرتے ہیں اس کو فقہ اصغر کہتے ہیں، چھوٹی فقہ،
فقہ اصغر، اور فقہ اکبر یہی اعتقادات۔ اور آپ پھر ملاحظہ فرمائیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ کو مرو خراسان، جب آپ کو مدینہ سے خراسان لایا جا رہا تھا، اور نیشا پور جب آپ پہنچتے ہیں تو نیشا پور سے ہزاروں لوگ نکلتے ہیں امام کی زیارت کے لیے، اور کاغذ و قلم ان کے ہاتھ میں ہے کہ فرزند رسول سے ہم رسول خدا کی حدیث کو سنیں۔ اگرچہ یہ حدیث ہمارے نزدیک اس کو حدیث کو سلسلۃ الذہب کا کہتے ہیں، دوسرے مکاتب والے اس حدیث میں اشکال کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے وہ مفاد میں نہیں اشکال کرتے ہیں اس میں۔ ہمارے پاس یہ حدیث معتبر ترین اور سلسلۃ الذہب ہے کہ امام نے فرمایا کہ یہ حدیث میرے بابا نے اپنے بابا سے، اور انہوں نے اسی طرح یہ حدیث تا رسول خدا۔ آپ نے حدیث بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یا بعض احادیث میں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ قلعہ الہی ہے، توحید قلعہ الہی ہے۔ فمن دخل حصنی، اور جو میری حصن میں، خداوند عالم فرماتا جو میری اس حصن میں اور قلعے میں داخل ہو جائے، امین من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ امام نے اس حد تک حدیث کو بیان کیا، اور آپ نے اپنی سواری، آپ کی سواری آگے چل دی، آپ نے چلنا شروع کیا۔ پھر آپ رکے، اور رک کر جو ہے وہ فرمایا کہ حدیث کے الفاظ فلما مرت الراحلہ نادانا بشروطہا، فرمایا یہ جو خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ توحید میرا قلعہ ہے، بشرطہا و شروطہا، اس کی شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں یعنی امامت اس کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط ہے۔ امامت اہم ترین شرط ہے، لوگوں کے اعتقادات کے ساتھ۔ آپ نے حدیث جو بیان کی ہے اعتقاد سے مربوط۔ توحید، اگر آج تم توحید، صحیح توحید تک پہنچنا چاہتے ہو تو چونکہ رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، امامت کا سلسلہ جاری ہے، امام سے تمہیں صحیح توحید ملے گی، امام سے توحید ملے گی۔ لہذا عزیزاً، یہ اعتقادات انسان کے اعمال جو ظاہر ہوتے ہیں، جو بجا لاتا ہے، اس کے پیچھے اعتقاد ہوتا ہے، اعتقاد ہوتا ہے۔ میں اس سلسلے میں 2 آیات آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ مسئلہ کس قدر حساس ہے اور کس قدر اہم ہے، کہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء یا بنی اسرائیل آیا نمبر 84، قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے مزاج و طبیعت اور اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی اس کا عمل اس کی اس شاکلہ کے معنی عرض کریں گے۔ بس تمہارا پروردگار بہتر علم رکھنے والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون بہترین وہ راہ ہدایت پر ہے۔ عزیزاً، شاکلہ، ہر شخص کا عمل اس کے شاکلہ کے مطابق ہے، اس کے شاکلہ کا اثر ہے، نتیجہ ہے۔ شاکلہ کیا ہے؟ یہ توجہ سے آپ ملاحظہ فرمائیے گا عزیزان، انسان کی تربیت کے لیے نہایت اہم ہے یہ آیہ مبارکہ۔ دیکھیں، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، اچھا یا برا عمل، پہلے عمل جو ہے وہ انسان، میں مثال جو ہے وہ برے عمل کی، اچھے عمل کی مثال اسی طرح جو ہے وہ ایک مثال جو ہے وہ عرض کریں گے۔ انسان ایک برا عمل اس سے انجام پاتا ہے، خدا نہ خواستہ غیر محرم کی طرف وہ خیانت آمیز نگاہ کرتا ہے، شہوت انگیز نگاہ کرتا ہے نامحرم کی طرف، دو لوگوں کی ناموس کی طرف،
جب یہ انسان پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ نگاہ کرتا ہے اس عمل کو حالت کہتے ہیں. حالت یعنی یہ گناہ کی حالت میں ہے. گناہ کی حالت میں یہ پہلا درجہ ہے گناہ کا کہ جب انسان پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے یہ حالت ہے. گناہ کی حالت، کیفیت، حالت. یہ گناہ کا کم ترین جو ہے وہ اثر ہے انسان پر. اگر انسان جلدی توبہ کرے اور اپنے گناہ سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے یہ اثر صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے. یہ پہلی حالت، پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ کہ انسان اگر وہ حالت کو جاری رکھے، ایک دفعہ غیر محرم کی طرف گناہ کی نگاہ کی، دوسری مرتبہ کی، تیسری مرتبہ کی، جب تیسری چوتھی مرتبہ انسان نگاہ کرتا ہے، گناہ آمیز نگاہ کرتا ہے، یہ حالت تبدیل بے عادت ہو جاتی ہے. عادت ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عادت. یہ شخص گناہ کا عادی ہو گیا ہے، چشم چرانی کرتا ہے، اس کو چشم چرانی کی عادت ہے. لہذا رسول خدا کی خدمت میں بھی، اسی طرح اہل بیت کی خدمت میں بعض اوقات لوگ آتے اور عرض کرتے یا ابن رسول اللہ ہمیں گناہ کی عادت ہوگی. عادت ہوگی یعنی بار بار ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں، عادی ہو گئے ہیں، عادت ہوگی. اب حالت نہیں رہی، اب عادت ہوگی. اب انسان کے وجود میں اس نے یعنی اس گناہ نے تھوڑی سی جڑیں پکڑنا شروع کر دی ہیں. اس کو کہیں گے عادت. یہ عادت ہے. مثلا جو ہے وہ جو شخص بے نمازی ہے، بے نمازی کی عادت ہوگی ہے. ایک دفعہ اس نے نماز چھوڑی، 2 دفعہ، 3 دفعہ، عادت ہوگی اس کو نماز ترک کرنے کی. یا ایک شخص جو ہے وہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن آخر وقت پڑھتا ہے، آخر وقت نماز ظہر و عصر کو وہ غروب کے قریب آدھا گھنٹہ پہلے جو پڑھتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی نماز کی کو تاخیر سے پڑھنے کی عادت ہوگی ہے، اس شخص کو عادی ہو گیا. عزیزاً یہ اس چیز کا ترک کرنا پہلی کیفیت سے اس حالت کی نسبت اب گناہ کا ترک کرنا تھوڑا سا سخت ہو گیا ہے، کیونکہ عادت کا چھوڑنا انسان کے لیے سخت ہے. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ انسان گناہ کا عادی ہو گیا ہے اور اس قدر عادی ہو گیا ہے کہ اب اس کے لیے یہ ملکہ بن گیا ہے. ملکہ میں سادہ سا عرض کروں کہ ملکہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ فرض کریں کہ یہاں بحریہ میں کسی نے اپنا گھر خریدا ہے اور پہلے دن جب وہ آئے گا تو بڑا پوچھ پچھا کے آئے گا کہ جناب فلاں جگہ فلاں وہ گلی نمبر کہاں ہے، پوچھ کے آئے گا. دوسرے دن جو ہے وہ دوسری مرتبہ جب آئے گا تو پھر بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ، شاید اس کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، البتہ توجہ اور دھیان کے ساتھ آئے گا. تیسری، چوتھی، پانچویں مرتبہ پھر آہستہ آہستہ اس کو ملکہ ہو جائے گا. ملکہ ہو جائے گا. اب جو ہے وہ فرض کریں کہ وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے لیکن اپنے گھر ہی پہنچے گا. اس حالت کو کہتے ہیں ملکہ. انسان جو ہے وہ جب گاڑی چلانے کا وہ ملکہ یعنی اس قدر وہ ماہر ہو جاتا ہے تو اب کیا ہے کہ وہ گاڑی بھی چلا رہا ہے، دوسروں سے باتیں بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے اور جہاں پر بریک لگانی ہے فوراً جو اس کا پاؤں بریک پہ آ جائے گا. ملکہ ہو گیا ہے. انسان گناہ کر کے اس کے اندر وہ گناہ عادت سے اگلے مرحلے میں چلی گئی ہے ملکہ کی حالت میں. یعنی ملکہ کی حالت میں وہ چلی گئی ہے کہ وہ گناہ اس کے وجود میں راسخ ہو گیا ہے، راسخ ہو گیا ہے اور اس کی بنیادیں انسان کے وجود میں. اچھا یہ برا کام، اچھا کام بھی اسی طرح، اچھا کام بھی اسی طرح. انسان اگر ایک اچھا کام کی وہ کبھی حالت ہے، ایک دفعہ کام کی حالت، 2-4 مرتبہ جب کی عادت ہوگی اچھے کام کی، اور پھر جو ہے وہ اگلے مرحلے میں ملکہ ہو جاتا ہے انسان کو اچھے کام کا ملکہ، کہ جہاں پر بھی وہ کسی دکھی انسان کو دیکھتا ہے فوراً وہ کیا کرتا ہے؟ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کی کمک کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے مناسب اس کی مدد کرتا ہے. ملکہ ہو گیا، اچھا کام ہو یا برا کام ہو. چوتھا مرحلہ آتا ہے عزیزاً، چوتھا مرحلہ کہ شاکلہ.
جو قرآن میں ذکر کی ہے، شاکلہ۔ شاکلہ یعنی وہ کام اور وہ عمل وہ انسان کی حقیقت اور اس کی واقعیت میں داخل ہو گیا ہے، اور انسان کی شکل و صورت اسی عمل سے تشکیل پا گئی ہے۔ شاکلہ شکل اسی سے ہے، حقیقت و واقعیت انسان وہی بن گئی، یعنی ایسے انسان نے وہ اپنی شکل و صورت، اپنی حقیقت و واقعیت جس چیز پر بنا رکھی ہو، انسان کی حقیقت وہی تشکیل پاتی ہے۔ شاکلہ، اگر انسان نے اپنی شخصیت وہ مثل ابو جہل کی رکھی ہو، بنائی ہو، شاکلہ، تو وہ اسی شکل میں وہ اس کی حقیقت اور واقعیت وہی ہوگی۔ اور جس نے حجاج بن یوسف ثقفی جیسی جو ہے وہ اپنی شخصیت وہ تعمیر کی ہو، ویسی ہوگی۔ شاکلہ۔ عزیزاً، یہ اس مطلب کی روشنی میں اب جو ہے وہ میں ایک معید آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ قیامت کے دن یہ رسول خدا کی اس امت پر یہ خدا کا لطف ہے کہ اس دنیا میں امت رسول مسخ نہیں ہوئی، لیکن قیامت کے دن رسول گرامی اسلام سے حدیث، کہ یہ حدیث جو ہے وہ طولانی بھی ہے، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، مجمع البیان جلد نمبر 10 میں یہ حدیث، اسی طرح دوسرے منابع میں کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یہ 30واں پارہ سورہ عما یتساءلون کی یہ آیا ہے، یوم ینفخ فی الصور، کہ جب قیامت کے دن وہ قیامت کبریٰ کے لیے سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، لوگ گروہ در گروہ اٹھیں گے۔ اچھا، اس آیت کے ضمن میں رسول گرامی اسلام سے حدیث ہے، فرمایا جناب معاذ ابن جبل نے رسول گرامی اسلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، رسول گرامی اسلام نے فرمایا سألتا یا معاذ سألتا عن امر عظیم من الامور، بہت بڑی چیز کے بارے میں اے معاذ تم نے سوال کیا ہے۔ ثم ارسل عینی، پھر آپ نے گریہ کرنا شروع کیا اور فرمایا قال وَيُحْشَرُ عَشْرَةُ أَصْنَافٍ مِّنْ أُمَّتِي، فرمایا قیامت کے دن البتہ نیک اور متقی لوگوں کے علاوہ، نیک اور متقی لوگ چونکہ انہوں نے اپنی شخصیت کی تعمیر، وہ حقیقت، اپنی حقیقت اور اپنی شخصیت کی تعمیر وہ امر الہی پر کی، خیر پر کی، نیکی پر کی، لہذا وہ اپنی اس نور کی ایک نورانی شکل سے وہ وارد بہشت ہوں گے۔ متقی لوگوں کے علاوہ باقی امت 10 گروہوں میں تقسیم ہو کر وہ محشر میں آئے گی، 10 گروہوں میں۔ پہلا گروہ، میں حدیث کے الفاظ نہیں پڑھتا، خلاصہ عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ بندروں کی شکل میں، وہ اپنی انسانی شکل و صورت کھو دیں گے، انسانی شکل و صورت کھو دیں گے، یہ امت محمدی سے ہیں۔ فرمایا کہ بعضهم علی صور القردۃ، بعض بندروں کی شکل میں وہ محشور ہوں گے، انسانی شکل نہیں رہے گی ان کی، بعض خنزیر کی شکل میں، بعض الٹے محشور ہوں گے، سر نیچے پاؤں اوپر، اور قیامت میں میدان محشر میں اسی طرح وہ آئیں گے۔ وہ کیسے چلیں گے خدا جانتا ہے۔ پھر آپ نے 10 ان گروہوں کو بیان کیا اور پھر فرمایا کہ کون گروہ اس شکل میں آئے گا، کہ فرمایا کہ بندروں کی شکل میں چغل خور، جو چگلی کھاتا ہے، چغل خور بندروں کی شکل میں، خنزیر کی شکل میں جو حرام خور ہیں، جو حرام کھاتے ہیں، ربا کھاتے ہیں اور لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں، فرمایا کہ یہ خنزیر کی شکل میں، اور جن کے پاؤں نیچے اور سر نیچے اور پاؤں اوپر ہے، فرمایا یہ ربا خار، جو ربا لیتے ہیں اور ربا کھاتے ہیں۔ انہوں نے حقیقت کو بدل دیا، خداوند عالم نے بے کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا، انہوں نے ربا کو حلال قرار دیا، انہوں نے حقیقت کو الٹا کر دیا۔ آج یہ الٹے محشور ہوں گے، اور بعض اندھے محشور ہوں گے کہ جو قضاوت اور حکم کرنے میں، وہ قاضی جو حکم کرنے میں ظلم سے کام لیتے ہیں، یہ اندھے محشور ہوں گے، اور بعض گونگے اور بہرے کہ جو خود غرض، خود پسند، اور جو اپنے عمل کو پسند کرتے ہیں کہ میرا عمل، میرا کام اچھا ہے، دوسروں کا ہیچ،
میری رائے صحیح ہے، دوسروں کی رائے غلط، خود پسند، اور جو کچھ لوگ اپنی زبان کو چبا رہے ہوں گے اور ان کی منہ سے وہ بدبودار پیپ نکل رہی ہوگی کہ تمام اہل معاشر ان سے بیزار ہوں گے۔ اور فرمایا کہ یہ علماء اور وہ قاضی کہ جن کے اعمال ان کی گفتار کے مخالف ہوں گے، وہ کہتے کچھ ہوں گے، عمل کچھ ہوگا، یہ ایسی شکل میں وہ ظاہر ہوں گے۔ اور پھر فرمایا بعض لوگ مردار سے بدبودار تر وارد محشر ہوں گے، وہ لوگ جو ہمسایوں کو اذیت دیتے ہیں، یہ لوگ ایسے افراد وہ مردار سے بھی زیادہ بدبودار میدان محشر میں آئیں گے۔ اور 8واں گروہ کہ جن کے بدن پر آگ کا لباس ہوگا اور یہ پگھلی ہوئی مس ان کے بدن پر ہوگی اور وارد بہشت جہنم ہوں گے۔ وہ سلطان جائر، وہ ظالم بادشاہ کے پاس جو لوگ دوسروں کی شکایت کرتے ہیں، مومنین کی جا کر شکایت کرتے ہیں اور سعایت کرتے ہیں ظالم جابر حکمران کے سامنے، فرماتے یہ لوگ اس طرح آئیں گے۔ اور 9واں گروہ بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے، ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے۔ یہ کون سے لوگ اور گروہ ہوگا؟ عیاش، شہوت ران، اور جو مالی حقوق ادا نہیں کرتے، مالی حقوق یعنی جن پر زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جن پر خمس واجب ہے خمس ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن فرمایا ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ خداوند عالم نے ان حقوق کو واجب قرار دیا ہے جو غرباء و مساکین کا حق ہے، اور انہوں نے اس غرباء و مساکین کے حق کو کاٹا ہے، آج ہاتھ پاؤں کٹے واردے وہ محشر ہوں گے۔ اور 10واں گروہ بعض لوگ آگ کی سلاخوں میں لٹکے ہوں گے، وہ لوگ جو متکبر اور خودخواہ ہیں۔ عزیزان، یہ انسانی شکل میں بعض لوگ قیامت کے دن انسانی شکل میں ظاہر نہیں ہوں گے، کیوں؟ سوال عزیزان، قیامت اسی دنیا کی حقیقت نے قیامت میں ظاہر ہونا ہے۔ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن واقعیت اور حقیقت نے ظاہر ہونا ہے۔ اگر کسی انسان نے اپنی ذات اور شخصیت کی تعمیر درندگی اور حیوانیت پر کی ہے، قیامت کے دن وہ اسی حیوان کی شکل میں ظاہر ہوگا، اس لیے کہ قیامت کا دن حقیقت کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ لہذا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کل یعمل علی شاکلتی، ہر انسان کا عمل اس کے شاکلہ کے مطابق ہے، اس نے اپنی شخصیت کی تعمیر کیسے کی ہے، یعنی اس کا اور شاکلہ حقیقت میں وہی انسان کا عقیدہ، انسان کا وہ ایمان و اتقان، انسان کا عمل اس کے ایمان کے مطابق ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے، اب میں پوری حدیث جو ہے وہ نقل نہیں کرتا، صرف اشارہ کرتا ہوں، امیر المومنین فرماتے ہیں اور اسی طرح باقی ائمہ ہدی کہ لا یزنی الزانی، کہ جب کوئی خلاف عفت کام کرتا ہے، جس وقت وہ خلاف عفت کام میں مشغول ہے خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اس پر خدا پر اس کا ایمان نہیں ہے، ایمان سے خالی ہوتا ہے، ایمان سے خالی۔ تبھی تو جب ایمان سے خالی ہے تبھی تو اس نے اس گناہ کو انجام دیا، اگر خدا پر ایمان ہوتا حتماً یہ گناہ انجام نہ دیتا، کسی صورت میں گناہ انجام نہ پاتا۔ جو لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، ان کا معاد پر قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ ایمان اگر ہے بھی ہے تو ایک فقط زبان کے حد تک ہے، جس طرح کہ حضرت ابا عبداللہ فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا پرست ہیں اور دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان تک ہے، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ ان افراد کا خدا پر ایمان نہیں ہے، ان افراد کا معاد پر ایمان نہیں ہے، تبھی انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے لوگوں کے ایمان اور اتقان کو درست سمت دینے کی کوشش کی، لوگوں کا ایمان درست ہو، لوگوں کے اعتقادات درست ہوں، کہ جو بنیادی ترین انسان کی زندگی میں ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اعمال
انسان کے اعتقاد کا نتیجہ ہیں، وہ اعتقاد درست ہوں تاکہ انسان کے اعمال درست ہو سکیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ، اللہم صلی علی علی المرتضیٰ، اللہم صلی علی فاطمۃ الزہراء، اللہم صلی علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صلی علی الحسین الشہید بکربلاء، اللہم صلی علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی الحسن ابن علی، اللہم صلی علی القائم المہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہ۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، نہایت اختصار سے کہ انشاءاللہ آئندہ باقی گفتگو ہم آئندہ وہ پیش کریں گے اور بیان کریں گے۔ فقط جو ہے وہ ایک نقطہ کہ حضرت ابا عبداللہ نے ایک مورد، ایک مثال آپ کی زندگی سے اور آپ کے خطبات سے کہ آپ نے کیسے لوگوں کے باور کو، ان کے ایمان کو، ان کے اعتقاد کو، ان کے اتقان کو کیسے درستگی دینے کی کوشش کی، اور کتنی آپ نے زحمت اٹھائی تاکہ لوگوں کا ایمان درست ہو، لوگوں کا قبلہ درست ہو، تاکہ انسان کے اعمال صحیح طور پر انجام پا سکیں۔ تو وہ آپ کا ایک خطبہ جو آپ نے مینا میں آپ نے انجام دیا، ابھی یزید برسر پیکار اور برسر اقتدار نہیں ہوا، اور امیر شام کی زندگی کی آخری جو ہے وہ سالوں میں، ایک سال میں آپ حج پہ تشریف لے گئے اور مینا میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جناب ابن عباس سے آپ نے فرمایا، ابن عباس لوگوں کو اکٹھا کرو، اور ابن عباس نے لوگ اکٹھے کیے۔ 700 افراد مینا میں اکٹھے ہوئے، جن میں 700 میں سے 200 اصحاب رسول میں سے تھے اور 500 تابعی تھے، تابعین میں سے۔ تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے رسول خدا کی زیارت نہ کی ہو، بلکہ وہ اصحاب رسول میں سے کسی کی زیارت کی ہو اور ان سے ملاقات کی ہو، اس کو تابعی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو 200 اصحاب اور 500 تابعین میں سے یہ 700 افراد مینا میں اکٹھے ہوئے، اور وہاں پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ خطبہ کس طرح جو ہے وہ آپ نے لوگوں کا اعتقاد۔ عزیزان، یہ جو بار بار وہ ہمارے ہاں امامت پہ زور دیا جاتا ہے، یہ اس کی وجہ ہے عزیزان، اور میں بھی اکثر جو ہے وہ باتوں میں اور گفتگو میں اس کی طرف جو ہے وہ تاکید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر انسان کا اعتقاد صحیح ہو رسالت اور امامت پر، تو انسان کی توحید بھی صحیح ہو جائے گی، انسان کے اعمال و کردار صحیح ہوگا، انسان ہدایت کے راہ پہ آئے گا۔ اور آپ کے امام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، اگر میں صحیح کہوں تو میری تائید کرنا اور کہنا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اگر میں غلط کہوں تو مجھے بتانا کہ میں نے صحیح بات نہیں کی، غلط کہہ رہا ہوں، میری تائید نہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ پیغمبر اسلام ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے ہر مہاجر میں سے ایک مہاجر کو ایک انصار کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا اور بھائی بنایا، اور
خود اپنے لیے امیر المومنین کی اخوت اور برادری کو قبول کیا. فرمایا کہ اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا و آخرت میں، اور میں تمہارا بھائی ہوں دنیا و آخرت میں. یعنی ایک مہاجر اور ایک انصار کی اخوت قائم کی، لیکن اپنے لیے امیر المومنین کی اخوت کو چنا. کیا میں نے کہا؟ سب نے کہا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. اسی طرح کیا. پھر آپ نے فرمایا تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، جب پیغمبر اسلام جنگ تبوک پر آپ تشریف لے گئے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو مدینہ چھوڑ گئے اور اپنا جانشین بنایا اور فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اے علی آپ کی وہ حیثیت اسی طرح ہے جو جناب ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیا یہ رسول گرامی اسلام نے یہ اسی طرح فرمایا یا نہیں؟ سب نے تائید کی، ہاں رسول خدا نے یہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ بتائیں کیا تم جانتے ہو کہ رسول گرامی اسلام نے مسجد النبی کی طرف، تمام صحابہ کے دروازے مسجد النبی کی طرف کھلتے تھے، تو رسول خدا نے تمام دروازے بند کروا دیے جو مسجد النبی کی طرف کھلتے تھے، سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے دروازے کے، فقط وہ دروازہ کھلا رکھا. اور جب کہ ایک صحابی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک چھوٹے سے سوراخ رکھنے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اس سے مسجد النبی کو دیکھ سکوں. فرمایا نہ، حکم خدا ہے کہ سب کے دروازے بند کیے جائیں سوائے علی کے. کیا تم تائید کرتے ہو؟ سب نے کہا ہم تائید کرتے ہیں. اسی طرح رسول خدا نے سب دروازے بند کروا دیے سوائے علی کے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ روز غدیر خم پر رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ یا علی انت ولی کل مؤمن بعدی. اے علی میرے بعد آپ تمام مومنین کے ولی اور سرپرست ہیں. کیا امیر رسول خدا نے، کیا میں یہ جو بات کر رہا ہوں صحیح ہے؟ سب نے کہا صحیح ہے، سب نے تائید کی. عزیزاً یہ اعتراف کیوں لے رہے ہیں؟ یہ اعتراف حضرت ابا عبداللہ اعتراف ان 700 افراد کے جس میں 200 صحابی 500 تابعی ہیں، یہ اعتراف کیوں لے رہے ہیں؟ یہ ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے، ان کے اعتقاد کی تصحیح کے لیے، تاکہ کل کو یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. کس لیے جنگ کر رہے ہیں؟ بغضاً لابیک. روز عاشور یہی ہوا. روز عاشور جب آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، یہ خطبہ ہم نے شاید پچھلے جمعے جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ میرے سر پر یہ امامہ رسول خدا کا امامہ نہیں ہے؟ کیا یہ میں نے تلوار جو حمائل کی ہے یہ رسول خدا کی تلوار نہیں ہے؟ کیا اس روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی اور نواسے رسول ہے؟ کیا میں نے تمہارے کسی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا؟ کہا نہیں. پھر فرمایا میری جان کے در پہ کیوں ہوں، میرے قتل کے در پہ ہو. کیا جواب دیا ان لوگوں نے؟ بغضاً لابیک، آپ کے بابا کا بغض. آپ نے اعتراف ان سے لے رہے ہیں. اور فرمایا پھر کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں. کیا رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہو وہ علی سے، لیکن وہ جو مجھ سے محبت تو رکھتا ہے لیکن علی سے بغض رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی دوستی کا دعویٰ درست نہیں ہے، اس کی میرے ساتھ دوستی اور محبت جھوٹی ہے. کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہو اور علی سے بغض رکھتا ہو، فرمایا اس کو مجھ سے بھی محبت نہیں ہے. میری اور علی کی محبت ایک ہی حقیقت اور واقعیت ہے. کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا؟ سب نے کہا یہی فرمایا، تائید کی. یہ لوگوں کا اعتقاد اور ان کے ایمان اور اعتقان کی درستگی فرما رہے ہیں کہ رسالت کے بعد امامت ہے اور امیر المومنین کی امامت ہے. اگر یہ قبلہ درست ہو جائے، یہ اعتقاد درست ہو جائے، تو آپ مجھے یہ فرمائیں کہ جو اس دور کے لوگ حضرت ابا عبداللہ کو بعنوان امام، جو رسول خدا نے غدیر میں جس امامت کے سلسلے کو شروع کیا ہے، لوگ وہ
بعنوان امامت قبول نہیں کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ولی حق کے مقابل میں آ گئے۔ لہذا انسان کے اعتقاد، انسان کے اعمال انسان کے اعتقاد کا نتیجہ ہیں۔ اگر خدا اور رسول و امامت پر ایمان ہو پھر اس کا عمل یہ نہیں ہوگا، اس کا عمل نہیں ہوگا۔ لہذا حضرت ابا عبداللہ کی اس درسگاہ حسینی کا ایک اہم ترین جو پیام اور جو درس ہے وہ اعتقادات کی اصلاح ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو وہ مشکل جو پیش ہے اور ہمارے نوجوانوں میں بھی خوب اعتقادات کی اصلاح نہ ہونا اور ایمان اور اتقان کا نہ ہونا ہے۔ جب ایمان نہیں ہے، اتقان نہیں ہے، یقین نہیں ہے اس پر، لہذا وہ انسان کے عمل میں بھی وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ خداوند عالم توفیق ہمیں دے کہ ہم اس درسگاہ حسینی سے اس درس کو ہم لے سکیں، کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس پہ گفتگو ہماری جاری رہے گی کہ وہ کون کون سے اعتقادات ہیں، کس طرح ہم اپنی ایمان کو محکم کریں تاکہ اس کا اثر ہمارے اعمال میں، ہماری زندگی میں اس کا اثر وہ ظاہر ہو سکے۔ خدایا بحق الحسین امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں حضرت کے ناصرین میں سے شمار فرما۔ خدایا تمام مومنین کو صحت و سلامتی و عزت و افتخار عنایت فرما۔ تمام مومنین کی پورے عالم میں خدایا ان کی حمایت اور ان کی حفاظت فرما، اور تمام مسلمین بلکہ پورے جہان اور عالم کو خدایا اس مرض سے محفوظ فرما۔ خدایا تمام مومنین کے حاجات شرعیہ پوری فرما اور خصوصاً اس جم کے حاجات کو پورا فرما۔ خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما۔ وطن عزیز میں خدایا جو گرانی اور یہ مہنگائی کے جو عوامل و اسباب ہیں، خدایا ان اسباب کو کوتاہ فرما۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان ہم سب کو مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے، اور قیامت کے دن ہم سب کو باب الحسین سے وارد بہشت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ایک عزیز نے آپ عزیزان سے اپنے پوتے کی صحت و سلامتی کے لیے، کہ چھوٹا سا بچہ ہے جناب اشر عباس، کہ خدایا بحق الحسین و بحق دم مظلوم اس بچے کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔